السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھیں سلامت، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمین۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جس سے ہمیں نفع ہو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، آمین، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں جو قبول ہو جائیں، آمین یا اللہ۔ لفظی ترجمہ میں نے سیٹ کر کے رکھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ طلب کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقا، پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور ساتھ والدین کے، احسانا، احسان کرنا، وذی القربی، اور رشتہ داروں کے، والیتامی، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے، وقولو، اور کہو، قول سے، کاف واو لام قول، للناسی، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، حسن حسین ہو، وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو، الصَّلَاةَ، نماز، وَآتُوا، اور ادا کرو، الزَّکَاةَ، زکوٰۃ، ثم، پھر، تولیتم، منہ موڑ لیا تم نے، الا، سوائے، قلیلاً، قلیل تعداد کے، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، اعراض کرنے والے ہو، عین راز واد، اعراض۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، خون اپنے، ولا، اور نہ، تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم، پھر، اقررتم، اقرار کیا تم نے، وانتم، اور تم، تشہدون، تم گواہی دیتے ہو، شہادت زبان رہنا اس میں، ثم، پھر، تم، ہؤلائی، وہی لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو، خارج ہوتا نکالنا، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، تم اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، اسم گناہ ہوتا ہے، 7 گناہ، والعدوان، اور زیادتی کے، وَإِنْ، اور اگر، یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وہو، حالانکہ وہ، محرم، حرام کیا گیا تھا، علیکم،
تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعضی بعض حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما پس تو نہیں، جزاء بدلہ، من اس کا جو یفعل کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیاتی زندگی میں، حیات ہوتا ہے نا جیسے آب حیات مشہور ہے، الدنیا دنیا کی، ویوما اور دن، القیامہ قیامت کے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف، اشدی شدید ترین، العذاب عذاب کے، وما اللہ اور نہیں اللہ، بغافل غافل اندر ہی بان رہا ہوتا ہے ورڈ، عما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، عین میم لام کیا ہوتا ہے عمل، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا پس نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ چلیں جی الحمدللہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کی کریں گے جی وضاحت۔ پہلے آسان سے طریقے سے میں اپنی زبان سے آپ کو بتاتی ہوں، بلکہ جو ادھر لکھا ہوا ہے نا وہ بھی بڑا آسان ہے، ایزی ہے، ادھر سے بتا دیتی ہوں تاکہ زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ ان آیات میں پھر وہ عہد و پیمان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء اور دیگر آیات سے واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہے ہیں نا والدین کے ساتھ، احسان کوئی نہیں ہے جی، یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے آپ کے اوپر۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور حسن گفتار کا حکم ہے، یعنی کہ والدین کے بعد والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کے بعد دوسرے جو رشتہ دار ہوں گے، یتیم مسکین، ان کے ساتھ بھی اچھی گفتگو کرنی ہے، اچھے سے سلوک رکھنا ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت و صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے سے واضح ہے۔ اچھا، اس آیت کی آپ کو اچھی سی آگے الحمدللہ سمجھ ہے نا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب یہ جو آپ جس آیت کا تفسیر میں ابھی پڑھنے لگی ہوں نا، مختصر جو ہے بہت ایزی سی ہے، وہ اس آیت کی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو نا وَإِذْ أَخَذْنَا کی، یہ والی کی،
سن لیں اس کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، اس کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اس طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس کے حلیف یعنی ساتھی، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں یعنی ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے۔ حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کی اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا، بعض چیزوں پر ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، کسی حکم پر عمل کر لیتے اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتے۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا، ہماری شریعت میں بھی حرام ہے ویسے تو۔ ان امور کا تو انہوں نے بے محابہ ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اچھا، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ ہم اپنوں کو اپنے گھروں سے نکال نہیں سکتے۔ یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ کون سی آیت میں بلا؟ یہ والی، خزیون افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پھر تم بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کہ جس حکم بھی آپ کو آسانی لگے وہ مان لیتے ہو، اور جو حکم آپ کے مطلب آپ کو مشکل لگے یا آپ کی مرضی کے خلاف ہو اس کو آپ چھوڑ دیتے ہو، یہ اس کا مطلب ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، ایسوں کی کیا جزا ہوگی جی؟ اس کی سزا دنیا میں عزت و سرفرازی کی جگہ جو مکمل شریعت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے ذلت و رسوائی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کا مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا۔ اچھا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کیا آخرت کو لے رہے ہوں گے، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے اس میں یقیناً ہماری دنیا کا کوئی گھاٹا شٹا ہو رہا ہوگا، تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم نے آخرت کو چھوڑا اور دنیا کو ہم نے رکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسوں کے لیے ایسا عذاب ہوگا قیامت والے دن ان کو عذاب ملے گا، وہ ہلکا بھی نہ کیا جائے گا اور ان کو مدد بھی نہیں کوئی دے گا۔ دنیا میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مشکل حالات ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا مدد کر دیتا ہے، قیامت والے دن ایسا کوئی سین نہیں ہوگا۔ اب ان آیات کی کر لیتے ہیں جی تلاوت۔ اچھا، ساری آیات اتنی سمجھ میں آ جاتی ہیں ماشاءاللہ، اتنی بہت لمبی لمبی تفسیریں بھی سنی ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جو ابھی میں آپ کے سامنے جو قرآن پڑھتی ہوں اس میں تفسیر اتنی اچھے سے سمجھ آتی ہے، اور بھی 2-3 قرآن میرے پاس ایسے ہیں الحمدللہ جن سے بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ چلیں جی ہم اس کی کر لیتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، آج ہم نے پورا ایک رکوع پڑھ لیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ یا اللہ ہماری خاص مدد کریں اس سفر میں، آمین۔ اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تو ہماری خاص مدد کر، آمین۔ اور ہمارا اس سفر کو اچھے سے ہم کمپلیٹ کریں، آمین۔ اور اس کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنا دینا، صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں فضول ڈرامے فلموں کو چھوڑ کے اس پہ ٹائم لگانے والا بنا دیں، آمین۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ ہم دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، اور تیری مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ایک پتہ زمین پہ نہیں گر سکتا تیرے حکم کے بغیر۔ یا اللہ تو حکم جاری کر دے، ہم اچھے سے قرآن کو سمجھیں، ہمیں قرآن کا حافظ ضابط عامل بنا دے، ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن پڑھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسے لوگوں میں شمار فرما جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے سینوں کی گرہ کھول دے، ہمارے سینے میں قرآن پاک بٹھا دے، آمین۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں فضول کاموں سے تو بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ٹائم ضائع کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ٹائم ضائع کرنے سے بچا کے ہمیں نیک رستے پہ لگا دے، آمین آمین یا اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔